السلام علیکم دوستوں انسانی تاریخ میں کئی ایک ایسے عظیم انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تحقیق، نظریات، فتوحات یا تعلیمات سے لوگوں پر ایسے اثرات مرتب کیے ہیں کہ لوگ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی تعلیمات کا پرچار کرنے سے خود کو نہ روک سکیں۔ آج ہم کچھ ایسی ہی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کی تعلیمات نے لاکھوں لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا، اور ان کی تعلیمات آج دنیا کے چوتھے بڑے مذہب کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی اچھی اور دلچسپ ویڈیو کی خبر انہیں بر وقت ملتی رہے۔ آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گوتم بدھا کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کا بانی ہے جو کہ دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ سدھارتھ نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح شاکیہ قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کپل وستو کا راجا تھا جس کی ذات گوتم تھی۔ بدھا کے پیروکار یہ مانتے ہیں کہ بدھا کی پیدائش پر آسمان سے پھولوں کی پتیوں کی بارش ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے بعد ایک نجومی نے بتایا کہ شہزادہ سدھارتھ ایک یوگی کی زندگی گزارے گا اور تخت و تاج کی تمام عیش و عشرت ترک کر دے گا۔ بدھا کے باپ شدھودانا اور ماں مایا دیوی کو اس خبر نے پریشان کر دیا اور وہ بدھا کا خصوصی خیال رکھنے لگ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو کبھی بھی محل سے باہر نہیں جانے دیا اور سوچا کہ شہزادہ محل کی عیش و عشرت کا اس قدر عادی ہو جائے گا کہ اس کے لیے اس طرز زندگی کو ترک کرنا محال ہوگا۔ 16 سال کی عمر میں اس کی شادی پشودھارا نامی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی تو بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ اب بدھا محل کو نہیں چھوڑ پائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادے کی شہر کو دیکھنے کی بے چینی بڑھتی گئی۔ بالآخر ایک دن اس نے اپنے محافظ کو حکم دیا کہ وہ اسے شہر کی سیر کروائے۔ شہزادے کے حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ شہر کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ اس سیر سے شہزادے نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کی وجہ سے مسلسل مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت لوگ بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے۔ اس نے قدرتی طور پر غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی موجود ہے جو ان عارضی مسرتوں سے بالا تر ہے، اور یہ عارضی مسرتیں بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں۔ 29 برس کی عمر میں جب اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے گا۔ آخرکار ایک رات جب اس کی بیوی اور بیٹا سو رہے تھے، اس نے محل کو چھوڑ دیا اور دور دراز جنگلات میں سچ کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ گوتم نے ایک سنیاسی بننے کی کوشش میں کئی سال مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی میں گزارے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جسم کی اذیت سے انسانی عقل صحیح معنی میں کام نہیں کر پاتا۔ چنانچہ یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی تو اس نے فاقہ کشی ترک کر کے باقاعدہ خوراک لینا شروع کر دیا۔ وہ اکثر تنہائی میں انسانی زندگی کے مسائل پر غور کرتا تھا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک بڑے تنا آور انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ان مسائل کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے ساری رات تفکر میں گزاری اور صبح ہونے پر اسے محسوس ہوا کہ اس نے حل پا لیا ہے اور اب وہ بدھا بن گیا ہے، جس کے معنی اہل بصیرت کے ہیں۔ اس وقت اس کی عمر 35 برس تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ بدھا کی بنیادی تعلیمات کو 4 اعلیٰ سچائیوں کے عنوان میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم یہ کہ اس ناخوشی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے۔ سوم یہ کہ اس انفرادی خود غرضی اور خواہش کو ختم کر سکتے ہیں
اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت کو بدھ مت کی اصطلاح میں نروان کہا جاتا ہے۔ چوتھی سچائی یہ ہے کہ اس خود غرضی اور خواہش کو 8 راست راہیں اپناتے ہوئے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنی آغوش پھیلائے ہوئے ہے۔ نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہی ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے وقت تک بدھا اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ ہر چند کے اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے۔ اس کے چیلوں نے اس کا حرف یاد رکھا۔ یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے۔ گوتم کی وفات کے بعد یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا اور برما تک اپنے قدم جما لیے۔ وہاں سے ہوتا ہوا یہ نیا مذہب سنگاپور اور اس سے آگے انڈونیشیا تک پہنچ گیا۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں پر بھی پڑے۔ یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ بدھ مت نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں بھی اپنے پیروکار پیدا کیے۔ لیکن ہندوستان میں یہ مذہب 500 عیسوی کے بعد زوال کا شکار ہونے لگ گیا اور 1200 عیسوی تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے موجود رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت پر چندہ فرق نہ پڑا۔ بدھا کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں نہ لایا گیا اور یہ کئی مسلک میں تقسیم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں اہم ہیں۔ پہلی شاخ تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور مغربی مفکرین اسے بدھا کی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایانا کہلاتی ہے جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں۔ تقریباً 5 کروڑ اور 20 لاکھ پیروکار اس مذہب کو دنیا کا چوتھا بڑا مذہب بناتے ہیں۔ ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہو جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو مت نے اس کے کئی ایک نظریات اور اصول خود اپنا لیے۔ چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو خود کو بدھ مت کے پیروکار نہیں کہلاتی لیکن بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ بدھ مت ایک بہت مضبوط امن پسندانہ اسرار کا حامل مذہب ہے۔ عدم تشدد پر بدھ مت کے اسرار نے بدھ ملکوں کی سیاسی تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کی طرف لوٹ آئیں تو وہ ان متعدد رسومات و عبادات پر تشدد ہو جائیں گے جو ان کے نام کی آڑ میں روا رکھی جا رہی ہیں۔ اسلام کے پیروکار کہلائے جانے والے افراد کے مسالک کے بیچ خونی فسادات دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ بدھا بھی یہاں آ کر ان متعدد رسومات پر حیران ہوگا جو اس کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں، جبکہ بدھ مت کے کئی مسالک ہیں اور یہ ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے ہیں، لیکن بدھ مت کی تمام تاریخ میں ان خونی مذہبی جنگوں کی مثال نہیں ملتی جو اسلام یا مسیح یورپ میں وقوع پذیر ہوئیں۔ دوستو، آپ کو بتاتا جاؤں کہ بدھا کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے سابقہ ہندوستانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھیں۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفہ نے ہر عام و خاص میں مقبولیت حاصل کی۔